بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم سر کی خشکی سے نجات کے دیسی آزمودہ طریقے جلدی ماہرین کی نئی اور کامیاب تحقیق کے بارے میں بات کریں گے۔ سر کی خشکی سکری یا ڈینڈرف بھی کہا جاتا ہے۔ سر کی خشکی لاحق ہونے کی صورت میں خارش کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کہ کافی پریشان کن ہوتی ہے۔ ڈینڈرف کا مسئلہ صرف عورتوں میں نہیں بلکہ بہت سارے مردوں کو بھی اس کا سامنا رہتا ہے۔ ڈینڈرف کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں جن میں جلد کی خشکی، مختلف پروڈکٹس کا استعمال اور فنگس شامل ہے۔ تاہم بحال باقاعدگی کے ساتھ بالوں کی صفائی نہ کرنے پر اس مسئلے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو چلیے کرتے ہیں ویڈیو کا آغاز۔ سب سے پہلے دہی کا استعمال۔ دہی نہ صرف صحت کے لیے مفید ہے بلکہ سر کی خشکی کا بھی بہترین علاج ہے۔ اس مسئلے سے چھٹکارا پانے کے لیے تھوڑے سے دہی میں میٹھا تیل شامل کر کے اچھی طرح مکس کر لیں اور اس مکسچر کو اچھے طریقے سے سر کی جلد پر لگائیں۔ آدھے گھنٹے کے لیے اسے چھوڑ دیں اور نیم گرم پانی کے ساتھ کسی اچھے شیمپو سے دھو لیں۔ چند دنوں تک اس نسخے پر عمل کرنے سے سر کی خشکی ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ ناریل کا تیل۔ ناریل کا تیل بھی ڈینڈرف کا مؤثر علاج ثابت ہوتا ہے جبکہ اس کی خوشبو بھی بہترین ہوتی ہے۔ نہانے سے 1 گھنٹہ پہلے ناریل کے تیل سے سر کی اچھی طرح سے مالش کر لیں تاکہ تیل کی نمی بالوں کو جڑ تک پہنچ جائے۔ 1 گھنٹے بعد سر کو دھو لیں۔ اس نسخے کی افادیت میں اضافہ کرنے کے لیے آپ ناریل کے تیل سے بنا ہوا شیمپو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ سیب کا سرکہ۔ طبی ماہرین کے مطابق سیب کا سرکہ سر کی خشکی کا بہترین علاج ہے۔ سیب کے سرکے میں ایسی تیزابیت پائی جاتی ہے جو جلد پر خشکی نہیں پیدا ہونے دیتی۔ 1/4 کپ سرکہ اور پانی کو مکس کر کے بالوں پر لگائیں اور سر کو تولیے کے ساتھ لپیٹ لیں۔ 1 گھنٹے تک سر کو لپیٹے رکھیں اور پھر دھو لیں۔ اس نسخے کو ہفتے میں 2 بار دہرانے سے خشکی کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ کھانے کا سوڈا۔ سر کی خشکی کو ختم کرنے کے لیے کھانے کا سوڈا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس سے چھٹکارا پانے کے لیے بالوں کو گیلا کرنے کے لیے مٹھی بھر کھانے کے سوڈے کو آہستگی کے ساتھ رگڑیں اور تھوڑی دیر بعد بالوں کو دھو لیں۔ کھانے کا سوڈا ایسے عناصر کو متحرک نہیں ہونے دیتا جو خشکی کا باعث بنتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ کھانے کا سوڈا استعمال کرنے سے آپ کے بال خشک ہونا شروع ہو جائیں مگر سر کی خشکی ختم ہونے کے بعد آپ کے بال قدرتی طور پر تیل پیدا کرنے لگیں گے۔ ایلو ویرا۔ ایلو ویرا کو اس کی کثیر طبی فوائد کی وجہ سے مختلف بیوٹی پروڈکٹس میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جلد کے مختلف مسائل کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک طبی تحقیق کے مطابق اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی فنگل خصوصیات کی وجہ سے ایلو ویرا ڈینڈرف کے خلاف مؤثر کردار ادا کرتا ہے۔ ایلو ویرا فنگس کی افزائش کو روک کر سر کی خشکی کو ختم کرتا ہے۔ اسپرین میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو خشکی سے لڑنے کے لیے مفید سمجھے جاتے ہیں، اس لیے اسپرین کو اینٹی ڈینڈرف شیمپوز میں استعمال کیا جاتا ہے۔ سر کی خشکی سے چھٹکارا پانے کے لیے اسپرین کو 2 گولیوں کو لے کر اچھی طرح سے پیس لیں اور اس میں تھوڑا سا شیمپو شامل کر کے بالوں پر لگائیں۔ اس مکسچر کو 1 سے 2 منٹ تک سر پر لگا رہنے دیں اور پھر اچھی طرح سے دھو لیں۔ پیاز کا پانی میں اینٹی فنگل خصوصیات پائی جاتی ہیں جو سکری کے لیے مفید ہیں۔ پیاز کو ٹکڑوں میں کاٹ کر اس سے رس نکال لیں اور پھر اس کو سر کے ان حصوں پر لگائیں جہاں خشکی اور فنگس کا شکار ہوں۔ نیم کا تیل کو اینٹی بیکٹیریل خصوصیات کی وجہ سے ڈینڈرف کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے۔ یہ تیل سر کی خشکی ختم کرنے کے بعد مدد فراہم کرتا ہے۔ اس سے چھٹکارا پانے کے لیے نیم کے تیل سے سر کی جلد پر مساج کریں اور کچھ دیر بعد دھو لیں۔ زیتون کے تیل کو مختلف طبی فوائد کے لیے سینکڑوں سالوں سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ سر کی خشکی سے نجات پانے کے لیے رات کو سونے سے پہلے سر پر زیتون کا تیل کی مالش کر لیں اور صبح اٹھ کر دھو لیں۔ اگر آپ جلد خشکی سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو ایسا شیمپو استعمال کرنا شروع کر دیں جس میں زیتون کا تیل بھی شامل ہو۔ ٹیٹری آئل کا عام طور پر جلد کے مسائل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں ورم اور جراثیم کش خصوصیات پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے سر کی خشکی سے نجات مل سکتی ہے۔ ایک طبی تحقیق کے مطابق ان لوگوں میں سر کی خشکی کی شدت کم ہوتی ہے جو ٹیٹری آئل استعمال کرتے ہیں۔ انڈے کی زردی بھی سر کی خشکی کے خلاف مفید سمجھا جاتا ہے۔ انڈے کی زردی کو سر کی جلد پر لگانے کے لیے اس کی شدت میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کو سر پر لگانے سے نہ صرف سر کی خشکی ختم ہونا شروع ہوگی بلکہ سر کی جلد کو پروٹین بھی فراہم ہوگا۔ آملے کا استعمال کا بھی بالوں کی خشکی کے لیے مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ آملے کو خشک کر کے اس کا پاؤڈر بنا لیں اور اس کی مدد سے سر کو دھوئیں۔
اس نسخے سے نہ صرف سر کی خشکی کو کم ہونا شروع ہوگی بلکہ بال جھڑنے کا عمل بھی سست ہو جاتا ہے۔ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ جسم کی حفاظت کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے خلیات کے لیے ہی ضروری نہیں بلکہ ہمارے آرگنز جیسے کہ دل، مدافعتی نظام اور پھیپھڑوں کو فعال کرنے کے لیے بھی مدد دیتے ہیں۔ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ جلد کی صحت کے لیے بھی انتہائی ضروری ہیں جو آئل بننے کے عمل اور ہائیڈریشن کو کنٹرول کرتے ہیں۔ لیمو سکری سے نجات پانے کے لیے لیمو کا رس یا عرق بھی مفید ثابت ہوتا ہے۔ لیمو کے رس اور عرق سے سر پر مالش کریں اور پھر پانی سے دھو لیں۔ اس نسخے پر ہر روز اس وقت تک عمل کریں جب تک کہ خشکی کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ لیمو کے رس میں موجود تیزابیت سر کی جلد پر ہائیڈروجن کی مقدار متوازن رکھتی ہے جس کی وجہ سے خشکی کی شدت میں کمی آتی ہے۔ لہسن میں اینٹی فنگل اور اینٹی بیکٹیریل خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ لہسن